السلام علیکم۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب فرشتے اور خود ہمارے پیارے اللہ رب العزت ہمارے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم بھی درود بھیجیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ تم بھی سلام بھیجو۔ معلوم ہے کن پر؟ ہر ایمان لانے والے پرہیزگاروں پر، یعنی اتنی باعزت شخصیت سے فرمایا ہے کہ ہر ایمان لانے والا، چاہے وہ غریب ہے، معذور ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جس پر خود اللہ درود و سلام بھیجے، ان کو بتایا ہے کہ ایمان لانے والے اللہ کے سامنے بہت قدر و منزلت والے رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کہیں سلام علیکم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور جب کوئی تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم۔ تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا، حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بے ہدہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت، تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔